www.dawattableek.blogspot.com. الحمد لله الذي يفعل ما يشاء ويتصرف في خلقه كما يشاء يهدي من يشاء ويضل من يشاء هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اللہ تعالی کا علم سیکھنے سے نہیں، سننے سے نہیں، پڑھنے سے نہیں، کسی سے لیا نہیں. علم اس کی ابدی صفت ہے، اس کے ذات کے ساتھ، اس کی اپنی تمام صفات میں ایسے ہی ہمیشہ ہے جیسے وہ اپنی ذات میں ہمیشہ ہے. قدیم بلا ابتدا، یہ عقیدہ طحاویہ کی عبارت کہ ہمارا اللہ کیسا ہے. قدیم بلا ابتدا، وہ ایسی ذات ہے بہت قدیم ہے لیکن اس کی ابتدا کوئی نہیں. ہر پرانی چیز کہیں سے شروع ہوتی ہے، پھر ہر چیز کہیں پہ جا کے اینڈ ہوتی ہے. تو اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ قدیم بلا ابتدا ودائم بلا انتہا. وہ ذات ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں، قدیم ہے، ابتدا کوئی نہیں، دائمی ہے، انتہا کوئی نہیں. الاول بلا بدایا، وہ اول تو ہے لیکن وہ عدد کا اول نہیں ہے جو کہیں سے شروع ہو رہا ہے. وہ اول ہے جس کی ابتدا کوئی نہیں. الاول بلا نہایا، بلا بدایا، والآخر بلا نہایا. اور ہر عدد کہیں پہ اینڈ ہوگا. یہ وہ ذات ہے جس کا وہ آخر تو ہے لیکن انتہا کوئی نہیں ہے. اس کو قرآن یوں بیان کرتا ہے: سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. اللہ یہ کدھر گئے مفتی تمہارا؟ ہاں یہ بیٹھو. اللہ ان علماء کو بتا رہا ہے کہ اللہ کو پیش کیسے کرنا ہے. یہ صرف مسئلے بتاتے رہتے ہیں، یہ حلال، یہ حرام، یہ حلال، یہ حرام، یہ جائز، یہ ناجائز. فقہ غالب ہے، فقہ. لیکن وہ جس نے کہا یہ حلال، جس نے کہا یہ حرام، یہ لوگ تو اس کو جانتے ہی نہیں. یہ سرخ بتی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں
کہ ایک چھوٹی سی کمزور حکومت کا اعلان ہے، بھئی یہاں کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، اور کائنات کے شہنشاہ اعظم نے کہا ہے الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر میری لعنت ہے۔ کتنے ہیں کراچی میں سچ بولنے، کراچی چھوڑو، کراچی سے لے کر سکردو تک جاؤ، کتنے ہیں سچ بولنے والے؟ 100 میں 10-20 نمازی موجود ہیں، سرحد میں اور شمالی علاقہ جات میں 60-70% لوگ نمازی ہیں، 100% لوگ ادھر روزہ رکھتے ہیں، یہاں بھی 30-40% لوگ روزہ رکھتے ہیں، 100 میں 15-20-30 آدمی حج کیے ہوئے ہیں، 10,000 میں ایک آدمی زکوٰۃ دینے والا موجود ہے۔ لیکن میں درد سے کہہ رہا ہوں 1 کروڑ پاکستانی اکٹھے کروں تو ایک سچ بولنے والا نہیں ملے گا، 1 کروڑ میں ایک نہیں ملے گا۔ منڈیاں سنسان ہیں۔ اچھا، وہ کہہ رہا ہے جھوٹ بولنے والے پر میری لعنت ہے، اور یہ سب کہہ رہے ہیں جھوٹ کے بغیر تو پھر کام کیسے چلے گا؟ تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس کا پتہ نہیں کہ کہنے والا کون ہے، وہ کیا ہستی ہے۔ وہ کہہ رہا الا لعنت اللہ علی الظالمین، میری ظالموں پر لعنت ہے، اتنے غصے میں ہے۔ الا لعنت اللہ، الا کے ساتھ، پھر لعنت اللہ اپنے نام کے ساتھ، پھر الا، ایک الا ایک اعلی، یہ دو ہتھوڑے اللہ نے چلائے ہیں، 2 ہتھوڑے، ایک الا کا ایک اعلی کا، الف لام الف عین لام الف، کہ عربی وہ زبان ہے میرے عزیزو جس کے حروف کا بھی مطلب ہے، یہ واحد زبان ہے جس کے حروف کا بھی مطلب ہے۔ الا میں اللہ نے ایک تھپڑ مارا ہے ساری دنیا کے عقل والوں دانشوروں پر، الا کے ساتھ سب کو اس کے اندر گرفتار کر دیا ہے۔ الا لعنت اللہ علی الکاذبین، الا لعنت اللہ علی الظالمین، جھوٹے پر میری لعنت، ظالم پر میری لعنت۔ اور جس دیش میں عدالتوں میں ظلم ہو، جس دیش کا وکیل جو انصاف دلانے کے لیے پیسے لیتا ہے وہی سب سے بڑا ظالم ہو، اور جو جج قلم چلاتا ہے اور سائن کرتا ہے مجرم کو پکڑنے کے لیے اور بے گناہ کو اور حقدار کو حق دلانے کے لیے، جب وہی ظالم ہو اور چند ٹکوں پر اپنا قلم بیچ دے، چند پیسوں پر اپنا ضمیر بیچ دے، جس دیش میں انصاف نام کی شے کوئی نہ ہو، کہ خود ایک بڑے جج نے کہا پنجاب کو تباہ کرنے کے لیے صرف لاہور کی عدالتوں کا ظلم کافی ہے۔ ہماری تباہی اس لیے نہیں ہے کہ پانی ختم ہو گیا، بجلی ختم ہو گئی اور گیس ختم ہو گئی اور چیزیں مہنگی ہو گئیں اور دھماکے ہو رہے ہیں اور قتل و غارت ہو رہا ہے، یہ تو اس کے نتائج ہیں۔ ہماری تباہی اور بربادی کا سبب ظلم ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے۔ جس قوم میں ظلم ہوگا، جس قوم میں جھوٹ ہوگا، جس قوم میں دھوکہ ہوگا، ذلت ان کا مقدر ہے۔ وہ پتھر کے پجاری ہوں یا راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے آہوزاریاں کرنے والے ہوں، وہ ہندو سکھ عیسائی ہوں یا مومن موحد مسلم ہوں، ظلم ہے، جھوٹ ہے اور دھوکہ ہے تو ہلاکت۔ عزت نہیں ملے گی کہ قلم اللہ چلاتا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف عنده مفاتح الغیب بیدہ مقالید الامور یمسک السماوات والارض ان تزولا رب المشرق والمغرب رب المشرقین ورب المغربین فلا اقسم برب المشارق والمغارب له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى له ملك السماوات والارض والى الله ترجع الامور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور۔ یہ ساری آیات اعلان کر رہی ہیں کہ اس کائنات کا شہنشاہ ایک ہے،
وہ اللہ، بادشاہ ایک ہے اور وہ اللہ، خالق ایک ہے اور وہ اللہ، رازق ایک ہے اور وہ اللہ، رحمان ایک ہے اور وہ اللہ، رحیم ایک ہے اور وہ اللہ، ملک قدوس ایک ہے اور وہ اللہ، سلام اور مومن ایک ہے اور وہ اللہ، مہیمن عزیز جبار متکبر ایک ہے اور وہ اللہ، خالق باری مصور ایک ہے اور وہ اللہ، غفار قہار وہاب رزاق فتاح علیم ایک ہے اور وہ اللہ، قابل باسط خافض رافع معز مذل ایک ہے اور وہ اللہ، سمیع و بصیر ایک ہے اور وہ اللہ، حکم اور عدل ایک ہے اور وہ اللہ، لطیف و خبیر ایک ہے اور وہ اللہ، حلیم اور غفور و شکور ایک ہے اور وہ اللہ، علی حسیم مقیت ایک ہے اور وہ اللہ، مجیب باعث شہید ایک ہے اور وہ اللہ، وکیل حق وقت قوی متین ایک ہے اور وہ اللہ، حمید محسی ایک ہے اور وہ اللہ، مبدل معید ایک ہے اور وہ اللہ، محیی ممیت ایک ہے اور وہ اللہ، واجد و ماجد ایک ہے اور وہ اللہ، احد صمد ایک ہے وہ اللہ، مقتدر ایک ہے، مقدم ایک ہے وہ اللہ، اول اور آخر، ظاہر اور باطن ایک ہے اور وہ اللہ، والی متعال ایک ہے وہ اللہ، بر تواب ایک ہے وہ اللہ، منتقم ایک ہے وہ اللہ، عفو الرؤوف ایک ہے وہ اللہ، مالک الملک ذو الجلال والاکرام ایک ہے وہ اللہ، مقصد جامع غنی مغنی ایک ہے وہ اللہ، مانے غار نافع ہادی بدی ایک ہے وہ اللہ، باقی وارث رشید صبور ایک ہے وہ اللہ، حنان ایک ہے وہ اللہ، منان ایک ہے وہ اللہ، دیان ایک ہے وہ اللہ، ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ میرا تیرا اللہ ہے۔ اور اس کو تو جانتے نہیں ہیں، سرخ اشارے پر کھڑے ہوئے ہیں، ایک چھوٹی سی کمزور حکومت نے کہا رکو تو رکے ہوئے ہیں، اتنے بڑے شہنشاہ نے کہا ظلم کرو کہ میری لعنت برسے گی، جھوٹ بولو کہ میری لعنت برسے گی۔ کتنے جھوٹے مقدمے کراچی کی عدالتوں میں ہیں، کتنے ناحق قتل اور خون بہ رہے ہیں روزانہ گلیوں میں، کیا اللہ سویا ہوا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کیا سمجھتے ہو یہ بے گناہوں کا خون رائے گاں جائے گا؟ اور جاننے والا جانتا نہیں ہے کہ ظالم کیا کر رہا ہے، یا اللہ تو پکڑتا کیوں نہیں، دیکھتا نہیں کیا ہو رہا ہے؟ کہ ظالموں کا رب بھی میں ہی ہوں، میں انتظار کر رہا ہوں کہ یہ کم وقت توبہ کریں، میں انہیں معاف کروں۔ ہائے ہائے، ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، یہ کراچی کا سمندر اللہ کی قسم روزانہ پوچھتا ہے یا اللہ اجازت دینا چڑھ جاؤں، انہیں ایسا دھکا دوں کہ ہمالیہ کی وادیوں میں جا پھینکوں۔ والارض تستأذن فی ان تبتلعہ، یہ زمین اجازت مانگتی یا اللہ اجازت دے میں نگل جاؤں۔ والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، یہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اجازت دے ان کی گردنیں اڑا دیں، اور جس کی نافرمانی ہو رہی ہے وہ کیا کہتا ہے؟ ذو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، واہ میرے مالک، چلو چلو اپنا کام کرو، میرے بندے کو چھوڑ دو، میں اسے تم سے بہتر جانتا ہوں۔ صرف ایمان والوں کا رب تو نہیں نا، جھوٹوں کا رب بھی اللہ